بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقیدہ کے اس کلاس میں آپ سب کا استقبال ہے اور ہم کتاب التوحید پڑھتے ہیں اور باب نمبر 33 تک پہنچ چکے ہیں۔ باب نمبر 33 کا ٹاپک ہے صرف اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے۔ گویا کہ اس میں توکل کے تعلق سے گفتگو کی گئی ہے۔ توکل کیا ہے؟ توکل کہتے ہیں اسباب اختیار کرتے ہوئے نفع حاصل کرنے یا نقصان سے بچنے پر اللہ پر بالکلیہ اعتماد کرنا، یہ ہے توکل۔ گویا توکل میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک ہے اسباب اور دوسری چیز ہے بالکلیہ اللہ پر بھروسہ۔ گویا کہ اسباب کو نظر انداز کر کے اللہ پر بھروسہ نہیں کیا جاتا اور اس کو توکل کا نام دیا بھی نہیں جائے گا۔ اسباب بھی اختیار کریں اور اللہ رب العالمین پر مکمل بھروسہ بھی کریں، تب توکل بنتا ہے۔ اسباب کا مطلب جیسے دعا کرنا، دعا کی قبولیت کے لیے سبب ہے، بارش زمین کی سیرابی اور غلے کے پیدا ہونے کے لیے سبب ہے، آگ جلانے کے لیے سبب ہے، چاقو کاٹنے کے لیے سبب ہے، شادی اولاد کے لیے سبب ہے، کھانا بھوک مٹانے کے لیے سبب ہے اور پینا پیاس بجھانے کے لیے سبب ہے۔ تو ان اسباب کو اختیار کرنا بھی شریعت کا حکم ہے۔ اگر ایک بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں اللہ پر اعتماد کیے ہوا ہوں اور سبب اختیار نہیں کرتا ہے، ہاتھ باندھ کر کے بیٹھ جاتا ہے، دروازہ بند کر کے بیٹھ جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اللہ ہم کو کھلائے گا پلائے گا، میں اللہ پر بھروسہ کیے ہوا ہوں، یہ توکل نہیں، یہ توکل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سب کے آئیڈیل ہیں، آپ نے علاج کروایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زاد سفر اختیار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہجرت کے موقع سے ہمارے سامنے ہے کہ کیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلاتے ہیں، کیسے ایک غار میں پناہ لیتے ہیں، غار ثور میں، اور کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے کے ماہر غیر مسلم کو ہجرت کے سفر میں اجرت پر رکھتے ہیں۔ یہ سب اسباب اختیار کرنے میں آتا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یمن سے کچھ لوگ آئے، انہوں نے حج کا سفر کیا تھا لیکن اپنے ساتھ زاد سفر نہیں لائے تھے اور وہ یہ گمان کر رہے تھے کہ ہم اللہ پر توکل کرنے والے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، لستم المتوکلین بل انتم المتواکلون، تم لوگ اللہ پر توکل کرنے والے نہیں ہو بلکہ تم لوگ سست ہو، کام چور ہو، دوسروں پر ڈیپینڈ ہونے والے ہو، دوسروں پر بھروسہ کرنے والے ہو۔ جی ہاں، توکل نام ہے اسباب اختیار کرتے ہوئے اللہ پر بھروسہ کرنے کا۔ اور توکل کی جب بات چل رہی ہے تو اس کو ہم یہ بھی سمجھ لیں کہ ایک شکل تو یہ ہو سکتی ہے کہ ایسے معاملے میں غیر اللہ پر ایک بندہ بھروسہ کرے جس کی طاقت صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے، جیسے روزی دینا، جیسے شفا دینا، اولاد دینا۔ کسی انسان پر بھروسہ کرتا ہے تو یہ گویا کہ شرک ہو جائے گا، کیونکہ توکل صرف اللہ پر ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی آدمی ظاہری سبب کو اختیار کرتا ہے، وہ سبب جسے اللہ تعالیٰ نے واقعی سبب بنایا ہے، اور یہاں پر یہ بات نوٹ کیجئے
کہ اپنی طرف سے ہم کوئی سبب نہیں بنا سکتے. اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو واقعی سبب بنایا ہے تبھی ہم اس کو ہم سبب مانیں گے. جیسے دوا شفا کے لیے سبب ہے، تو دوا اللہ تعالیٰ نے مشروع قرار دیا ہے تبھی ہم دوا استعمال کرتے ہیں. کسی چیز کو ہم اپنی طرف سے سبب بنا لیں، جیسے ہم یہ سوچیں کہ دھاگا باندھنا اس سے ہم کو شفا ملے گی، تو دھاگا میں شریعت نے شفا نہیں رکھی ہے، دھاگا کو شریعت نے سبب نہیں بنایا ہے. تو سبب اسی چیز کو بنایا جا سکتا ہے جس کو ہماری شریعت نے واقعی سبب مانا ہو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ظاہری سبب پر اعتماد کرتا ہے اور اللہ پر ہی بھروسہ رکھتا ہے تو یہ شرک اکبر نہیں ہوگا بلکہ شرک اصغر ہوگا. لیکن اگر کوئی آدمی اولاد دینے میں یا شفا میں کسی انسان پر بھروسہ کر لے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ شرک ہو جائے گا. آیت دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ المائدہ آیت نمبر 23، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو تو صرف اللہ پر ہی توکل کرو. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، گویا کہ ایمان کا لازمی نتیجہ ہے کہ بندہ صرف اور صرف اللہ پر توکل کرے. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس دل میں توکل نہیں اس میں ایمان نہیں. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو اللہ پر بھروسہ کرو. گویا کہ ایمان کا لازمی نتیجہ کیا ٹھہرتا ہے کہ ایک بندہ توکل کا پیکر بنے. جس کے اندر توکل نہیں اس کے اندر ایمان نہیں، اور جس کے اندر ایمان نہیں اس کے اندر توکل نہیں. آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الانفال آیت نمبر 2، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. صحیح معنوں میں ایمان والے وہ ہیں کہ جن کے دل اللہ کے ذکر سے لرز جاتے ہیں. جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں. اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ امام سدی نے اس آیت کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ جیسے اگر کسی سے کہا جائے جب کہ وہ کسی پر ظلم کر رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اتق اللہ اتق اللہ، تو اس کا دل کانپ اٹھے. اور عام مفہوم کے اعتبار سے اس کا مفہوم یہ ہوا کہ اگر کسی بندے کے سامنے میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ کا ڈر اس کو دلایا جاتا ہے، تو ایسی حالت میں اس کا دل جو ہے نا کانپ اٹھتا ہے، اس کے دل میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اس سے پتہ یہ چلا کہ بسا اوقات ایک آدمی دوسروں سے اگر قرآن کی تلاوت سنے تو یہ بہت بہتر ہے. اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ قرآن کی تلاوت کرو، مجھے قرآن سناؤ. انہوں نے کہا کہ کیا میں آپ کو قرآن سناؤں حالانکہ آپ ہی پر قرآن اترا ہے؟ تو انہوں نے چند آیتیں سنائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھر دیکھا تو کہتے ہیں کہ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، آپ کی آنکھیں بہہ رہی تھیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں سے بھی قرآن سننا چاہیے، اس سے بھی ایمان تازہ ہوتا ہے اور ایمان میں زیادتی ہوتی ہے. اسی طریقے سے اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے. امام شافعی اور امام احمد بن حنبل نے اس تعلق سے اجماع نقل کیا ہے کہ ایمان میں
بڑھوتری ہوتی ہے اور ایمان گھٹتا بھی ہے۔ اس آیت کریمہ خود اس بات کے لیے گواہ ہے کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ گویا کہ ایمان میں اضافہ ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان میں کمی بھی ہوتی ہے اور ایمان میں زیادتی بھی ہوتی ہے۔ آگے کی آیت ہے سورہ الانفال آیت نمبر 64۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروکار جو اہل ایمان ہیں، بس ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ یعنی آپ کے لیے بھی اللہ کافی ہے اور آپ کے پیروکار، آپ کے ماننے والے صحابہ ایمان والوں کے لیے بھی اللہ کافی ہے۔ اللہ کافی کیوں نہ ہو جبکہ اللہ رب العالمین ایمان والوں کے لیے کافی ہوتا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین ان سب کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ طلاق آیت نمبر 3، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو کوئی بھی اللہ پر توکل کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ جو اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی نہیں ہوتا بلکہ وہ ذلیل اور رسوا ہوگا۔ اس لیے جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرے اللہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے کہا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اسی طریقے سے جب لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ لوگوں نے آپ کے لیے ایک لشکر جمع کیا ہے، آپ کے مقابلے کے لیے لشکر جمع کر رکھا ہے، اس لیے آپ ان سے ڈریں، فخشوہم، ان سے ڈرو۔ تو کیا ہوا؟ فزادہم ایمانا، تو اس کی وجہ سے ان کے ایمان میں بڑھوتری ہوئی اور وہ ڈرے نہیں۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ ابو سفیان نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر بھیجوایا تھا کہ بھئی دیکھو ہم تیاری کر رہے ہیں مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو جب اس کی خبر ملی تو کیا کہا؟ فزادہم ایمانا، تو ان کی ایمان میں اور زیادتی ہوئی اور کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ تو گویا کہ اس سے پتہ یہ چلتا ہے خاص طور پر اس آیت کریمہ سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اسی طریقے سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو بھی دشمن کی طرف سے دھمکی آئی تھی کہ ہم حملہ کرنے والے ہیں، تو صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈر پیدا نہیں ہوا بلکہ انہوں نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اور ایمان والوں کو بھی یہی تاکید ہے کہ اگر اسلام کے دشمن ان کو ڈرائیں، ان کو دھمکی دیں، ان کو کسی طرح کا خوف دلائیں تو انہیں کیا کہنا چاہیے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہیں چند کلمات کے ساتھ آج کا درس ہم ختم کرتے ہیں، اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔